السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ابتدا ہے اپنے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو ہمارے دلوں کی حال ہم سے بھی بہتر ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار اس کی سوچوں کے ایک راستے پہ ضرور گامزن ہوتا ہے۔ ہم اس راستے پہ ضرور چلتے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہم خود بناتے ہیں۔ ہم ان منزلوں کا ضرور پیچھا کرتے ہیں جن کو ہم یہاں پہ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آیا ہمارا یہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم والا ہے یا ہمیں دنیاوی دھکوں کی طرف دھکیل دیتا ہے؟ اس کا تعین مختلف انسانوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دنیاوی کامیابی کو دنیا کی کامیابی پہ ترجیح دیتے ہیں اور بعض دفعہ دنیا کی کامیابی کو دینی لحاظ سے بہتری دیتے ہیں۔ ہمیں دونوں کے درمیان والا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم صرف اپنے دین کو ساتھ لے کے چلیں اور تعلیم سے بہت پیچھے رہ جائیں تو یہ کوئی ہم نے اپنے دین کی خدمت نہیں کی۔ ہمیں اپنی دین کی خدمت کرنے کے لیے دنیاوی علوم اور دینی علوم دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم معاشرت کے لحاظ سے دنیا میں ایک بہتر مقام کے اوپر ہوں گے تو لوگ ہماری بات کو زیادہ توجہ اور دل جوئی سے سنیں گے بنسبت کسی دوسری صورت کے اندر۔ نوجوانوں، آپ کا یہاں بیٹھنا، آپ کا یہاں تعلیم لینا وہ دونوں لحاظ سے بہتر ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی۔ دینی لحاظ سے اس لیے بہتر ہے کہ علم حاصل کرو، بے شک تمہیں چائنا کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، کمی بیشی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یا ماں کی گود سے لے کے قبر کی لہر تک علم حاصل کرو۔ علوم کی کئی اقسام ہیں اور ہر اقسام جو ہے وہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر ایجوکیشن نہیں لیتے، میڈیکل کی ایجوکیشن نہیں لیتے تو یقین جانے پھر بھی ہم اپنے دین کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے انجینئر پیدا نہیں کر رہے پھر بھی ہم دین کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ ایجوکیشن جو کہیں نہ کہیں معاشرے کے ساتھ سوئچ آن ہے وہ لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کی کامیابی، آپ کے دین کی کامیابی، آپ کے معاشرے کی کامیابی اور اس ملک کی کامیابی ہے۔ ہمیشہ کوشش کیجیے گا کہ ایسی جگہ پہ اپنے ٹائم کو انویسٹمنٹ کریں جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر آپ گھروں سے چل کے یہاں پہ آ بھی گئے ہیں، گھروں سے چل کے اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی انویسٹ کروا دیا ہے، لیکن ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کے آپ نے ایک اچھی تعلیم حاصل نہیں کی، یا کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل کا یوز کر رہے ہیں، یا فزیکلی تو آپ یہاں پہ ہیں، مینٹلی آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دھوکہ بازی نہ صرف آپ اپنے خود سے کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے کر رہے ہیں، اپنے وطن سے بھی کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ فزیکل نہیں ہیں، اس پوری قوم کا المیہ یہ ہے کہ فزیکل کہیں اور موجود ہوتی ہے اور مینٹلی کہیں اور۔ تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ جہاں آپ فزیکل نہیں ہیں وہاں آپ مینٹلی بھی وہیں پہ پریزنٹ ہو، پھر آپ حقیقی خوشیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ کو ہر بات خوشبو کی طرح محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے فیملی کے کسی فنکشنز کے اندر ہیں تو آپ مینٹل بھی وہاں پہ ہیں اور فزیکل بھی وہاں پہ ہیں۔ یہ دونوں پریزنٹیشن جو ہے جب آپ وہاں پہ بیک وقت آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے پرمسرت لمحات ہوں گے۔ جب آپ کسی جگہ پہ فزیکل نہیں ہوں
مینٹلی وہاں پہ نہ ہو تو یقین جانے سے بھی یہ کہیں گے کہ یار خیر سے ہے، کوئی طبیعت خراب ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا۔ یہ فکرات تب آپ کو سننے کو ملتے ہیں جب آپ فزیکل تو وہاں پہ ہوتے ہیں، مینٹل بھی، اور یہی حال اسٹوڈنٹس کا آج کل یونیورسٹیز کے اندر بھی ہے۔ کلاس میں آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں پہ ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ نہیں ہیں، وہ ایک خیالی دنیا کے اندر گم رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس معاشرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ ہم تبھی اپنے لیے فائدہ مند ہیں جب ہم اپنے ملک کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہم میڈیکل کے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، کل کو اچھے ڈاکٹر بنیں گے تو ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، اس عوام کی خدمت کریں گے، اور اگر اس میں ہمارا انسانیت کا عنصر شامل ہوتے ہیں تو ہم بہترین انسان اور اشرف مخلوقات ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، آج جو وقت آپ گزار رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم ہے۔ یہ کل آنے والے کل میں یہ والا کل شامل نہیں ہوگا، یہ ماضی میں چلا جائے گا۔ ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم فیوچر کی پریشانیوں میں گم رہتے ہیں، اس کی پلاننگ میں رہتے ہیں، ماضی میں کھوئے رہتے ہیں۔ جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں جو کہ پریزنٹ ہے وہاں پہ ہم ویلے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں پریزنٹ کو خوبصورت بنانا ہے، اسی میں اپنے ہر کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، پھر ہمارا آنے والا فیوچر مضبوط اور سکور ہو جائے۔ ہم ہمیشہ ماضی میں گم رہتے ہیں، کسی کی یادوں میں گم رہتے ہیں، آنے والے وقت کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اور جو ٹائم ہمارے پاس ہے جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم اسی میں کچھ نہیں کرتے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ سو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، جو ٹائم اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے اسے بہترین طریقے سے گزاریں، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ گزاریں، ایجوکیشن فیلڈ میں گزاریں تاکہ آپ کو کامیاب کریں۔ میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ یہاں بیٹھے ہوں گے آپ مینٹلی اور فزیکل دونوں صورتوں میں میرے ساتھ رہیں گے، کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کو مینٹل بھی کلاس سے باہر جانے نہیں دیتا۔